جنت کو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی بھی پالے، اس میں بھی عائش ہو جائے اور آخرت بھی مل جائے. کوئی ایسی چیز کہ ایک ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کر کے آ جاؤ، بس تم جو چاہو گے وہ تمہارے، تم جو چاہو گے صرف سوچو وہ تمہارا. دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی جو ہے مٹھاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت کے 8 دروازے. سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت. جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ فردوس اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہے. اس لیے کہ ہم جنت حاصل کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، اور جب ان جنت کی نعمتوں کو، اس کی قدر کو، اس کی منزلت کو، اس کی قیمت کو ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے وہ جاننے کے بعد ہر عمل میں آگے بڑھنے کی جو ہے بتائی یقیناً اس کی حقیقتیں تو تبھی سمجھ میں آئیں گی جب انسان اس کو دیکھیں گا. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کسی انسان سے کہوں، یہ ٹی وی کا جب دور نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، اور اگر میں کسی انسان سے کہوں کہ امریکہ کے اندر جو ہے 100 مالے کی عمارتیں ہوتی ہیں، 200 مالے کی عمارتیں ہوتی ہیں، یا جو ہے ابو دھابی کے اندر جو ہے 1 میل لمبی عمارت ہے، 1.5 کلومیٹر اونچی عمارت ہے، تو انسان اگر ٹی وی اور انٹرنیٹ کا دور جب نہیں تھا یہ تو سوچ سکتا ہے کہ ایک منزلے کے بعد دوسرا منزلہ، 10 کے بعد دوسرا 10 فٹ کا ہوگا، 20 فٹ، تو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن جب وہ حقیقت میں اس کو دیکھیں گا تو تب کہیں گا سبحان اللہ، میں تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا ہوتا ہوگا. مطلب ہم تو سوچ رہے ہیں 10 فٹ کے کچھ مالے ہوں گے، بس وہ بلڈنگ ایسی کہ جو بادلوں میں چلی جا رہی ہے نا. تو تعجب ہوتا، حقیقت میں جب دیکھے گا انسان تب سمجھ میں آئے گا یہ کیا تھا. بولا تو جا رہا ہے اتنی اونچی ہے، سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ حقیقت میں دیکھ نہ لے. تو اسی طرح جنت کی نعمتوں کو بتایا گیا ہے، لیکن یقیناً یہ جب دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آ سکتی کیا ہے. مطلب ہماری عقلوں میں وہ شعور، وہ بصیرت، وہ طاقت، وہ سمجھ، وہ قوت نہیں ہے. کچھ دنیاوی مثالیں لے کر ہمیں سمجھایا گیا کہ نہریں ایسی ہوں گی، باغات ایسے ہوں گے، پھل ایسے ہوں گے، درخت ایسے ہوں گے، لیکن حقیقت میں جب آپ دیکھیں گے تبھی اس کو سمجھ پائیں گے کہ سبحان اللہ وہ کیا نعمت، وہ کیا نعمت. آئیے ان نعمتوں کو دیکھنے سے پہلے ایک اور چیز ہم دیکھ لیں کہ اس میں جائیں گا کون، جنت میں کون جائیں گا. تو جنت میں جانے کے تعلق سے اللہ نے بار بار اپنی کتاب میں یہ بات واضح کی اور بیان کی. کون ہے جو اس کے مستحق ہوں گے، کون ہے جو اس میں جا کر رہیں گے، کون ہے جن کے لیے تیار کی گئی ہے، کن لوگوں کو یہ ملنے والی ہے، وہ بات کو ہم سمجھیں. تو جنت کس کو ملنے والی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ بروج سورہ نمبر 85 اس کی آیت نمبر جو ہے 11 کی تلاوت کی. اس میں اللہ نے فرمایا کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے. صرف ایمان لانا کافی نہیں. دیکھیے کیا اللہ بیان کر رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے بنیاد پر نیک کام کیے. فرمایا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے باغات ہیں، جنتیں، جنت کہتے باغات، جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اور پھر آگے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، اور یہ ایک بہت 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 بڑی کامیابی، فوز الکبیر، بہت بڑی کامیابی، الٹیمیٹ سکسیس اگر کسی کو مل جاتا ہے. کس بنیاد پر؟ ایمان لائے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں ان میں سب سے پہلا تقاضا نیک اعمال کرے. ایسے لوگ مستحق ہوں گے ان جنتوں کے جن جنتوں کا تذکرہ قرآن نے اور حدیث نے اتنا کیا سبحان اللہ کہ میں پورے چیزوں کو گن بھی نہیں سکا. رکھنا تو آپ کے سامنے گوشے گزار ناممکن تھا. میں نے کچھ باب باندھے ہیں کہ جنت کے باغ، کپڑے، دروازے، فرشتے، کام کرنے والے، گھر کیسے ہوں گے، لیکن یقیناً اتنا زیادہ بیان کا انتہا نہیں. اور یاد رکھیے صحابہ کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں، صحابہ کے سامنے جنت اور جہنم کا تصور اتنا کلیئر تھا، اس کا عقیدہ اتنا واضح تھا کہ وہ اگر آپ ان کی زندگیاں دیکھیں تو بڑے بڑے اعمال بہت آسانی سے کر گزرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جنت کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ ملنے کیا والا ہے کرنے کے بعد. اور ایسے اعمال جو گناہ کے ہوتے تھے چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے ہو، آپ دیکھیں گے صحابہ ان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور بچتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس ریئل سینس میں جہنم کا تصور بھی اتنا ہی کلیئر تھا جتنا جنت کا کلیئر تھا. اسی وجہ سے کبھی کبھار ان کے کچھ اعمال بالکل جس کو ہم کہیں گے ایک دیوانگی کی حد تک تھے کرنے کے معاملے، ایک ایسی حد تک جس کو ایک عام انسان، ہم جیسا انسان جو دنیا پرستے کہیں گا کیا ہو گیا تھا یہ لوگ، کیسا خرچ کر دے رہے، کیسا مال دے رہے، اپنی جان دے رہے، اپنی اولاد دیتے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں. کیوں کہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا مشن اور ایم تھا، اور وہ مشن تھا جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات. یہ مشن اور ایم.
اور ان کے نبی نے مطلب ہمارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کلیئر ان کو سمجھایا تھا، یہ کانسیپٹ اتنا واضح کیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے مال خرچ کرنا، زمین جائیداد چھوڑنا، اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا، اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں نچھاور کرنا آسان تھا، چونکہ ان کو پتا تھا اس کے بعد ملنے والا کیا ہے۔ الٹیمیٹ ایم ان کے سامنے کلیئر تھا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ میرا ایک کام میرا اگر کرے تو میں آپ کو جس شہر میں دنیا کے آپ چاہیں، آپ اگر میرا ایک کام کرے جو میں چاہتا ہوں، تو دنیا کے جس شہر میں جس میں آپ کہیں اس کے سب سے پرائم لوکیشن میں، اس پرائم لوکیشن کی سب سے سینٹر پوائنٹ پر آپ کو ایک گھر دوں گا، جس گھر میں ہر سہولت ہوں گی، نہ آپ کو اس کا کبھی ٹیکس پے کرنا ہے، نہ کوئی اخراجات برداشت کرنا ہے، وہ ساری ذمہ داری جب تک میں زندہ ہوں آپ کی میں برداشت کرتا رہوں گا۔ یہ آپ زندہ ہے، آپ جو ہے جب تک زندہ ہے یا میں جب تک زندہ ہوں برداشت کروں گا، تو آپ میرا وہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کوئی بھی انسان کہیں گا صرف کام تو بتائیے آپ، یہاں تو 20-30 کے پیچھے جو ہم پڑے تو وہ نہیں ملتا حاصل ہوتا جی۔ پلاٹوں کے اندر سب سے چھوٹا پلاٹ جو ہمارے علاقے میں چلتا ہے وہ 20x30 کا ہوتا ہے، جس کے لیے انسان کبھی کبھار انتھک محنت کر کے زندگی لگانے کے بعد بھی نہیں ہے نا، تو ہم تو اسی کے، تو میں کہہ رہا ہوں سب سے پرائم لوکیشن پہ ایک گھر جس میں تمام سہولتیں جو آپ چاہتے ہیں، اور اس میں نہ آپ کو کوئی کرایہ دینا ہے، نہ کوئی ٹیکس پے کرنا ہے، آپ کو پوری زندگی میں سنبھالوں گا، کیا آپ میرا وہ کام کریں گے یا نہیں؟ کوئی بھی انسان کہیں گا کب سے آنا اور کیا شروع کرنا ہے، بس خالی حکم دیجیے اور کام ہو جائے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں صرف آپ کے لیے نہیں، اگر آپ دنیا سے چلی بھی گئے تو آپ کی بیوی بچوں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جب تک وہ زندہ رہیں گے میں سنبھالوں گا، آپ کیا کہیں گے؟ اور اپڈیٹ بھی کرتا جاؤں گا جیسے وہ چاہیں گے، آج یہاں رہنا چاہو یہاں رہو، کل دوسرے شہر میں وہاں رہو، تیسرے جگہ جانا رہو، اگر چاند پہ بھی مکان بنتے ہیں تو میں وہاں بھی خرید کے دے دوں گا، کوئی بات نہیں۔ تو کیا آپ میرا کوئی کام جو میں آپ کو دوں گا آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے یقیناً ہم کریں گے۔ بس صحابہ نے اپنے نبی کے وعدوں کو، اپنی نبی کی بشارتوں کو، اور اپنے رب کے حکم کو جو اس نے کہا تھا ایمان لاؤ نیک اعمال کرو تو جنت ملیں گی، اس کو بالکل سمجھ لیا تھا کہ ایک ذات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کر کے آ جاؤ، بس تم جو چاہو گے وہ تمہارے، تم جو چاہو گے صرف سوچو وہ تمہارا، بولنا تو ایک بات کی بات، صرف سوچو تمہیں کیا چاہیے وہ تمہارا۔ تو یقیناً صحابہ کے پاس جنت اور جہنم کا کانسیپٹ اتنا واضح تھا، اتنا کلیئر تھا کہ کوئی نیکی کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور گناہ کرنے سے بہت گھبراتے تھے۔ آج ہمارے پاس جنت اور جہنم کا ریئل سینس میں کوئی کانسیپٹ، حقیقی کوئی تصور باقی ہی نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے لیے اعمال کرنا بہت مشکل جاتا ہے، بہت مشکل جاتا ہے۔ نماز پڑھو تو ارے یار مشکل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، 5 وقت نماز پڑھو، کم از کم 5 وقت ٹھیک ہے، لیکن وقت نہیں طے کر کے ایک ساتھ موقع دیتے تو ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے، صبح اٹھ گئے صبح 5 پڑھ کے نکل گئے، دوپہر میں اٹھے دوپہر میں 5 پڑھ لیے، شام میں وقت ملا شام میں 5 پڑھ لی، کم از کم ہفتے کی گنجائش تو دینا تھا، جیسے یہودیوں کو دی تھی کہ ہفتے ایک دن صرف ایک دن عبادت، تو پورے ایک دن میں ہم 25 مطلب 5 روز کی کر کے وہ کر لیتے تھے، کچھ تو بھی ایڈجسٹ ہے نا، مشکل لگتا ہے۔ صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کا رب جو جنتیں ان کو دینے والا ہے وہ کو حکم نازل کرے عبادت کا، اور اللہ رب العزت نے جب نماز کے حکم کو نازل کیا انہوں نے اس کو ایک تحفہ سمجھا اور ہم نے اس کو ایک مصیبت سمجھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ انہوں نے تحفہ سمجھا اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو رب ہمیں جنت عطا کر رہا ہے وہ رب کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا جس کے بدلے میں وہ ہمیں جنت دیں گا۔ تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا بے انتہا ضروری یاد رکھیں کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اور انشاءاللہ عزیز جب جنت کا تصور ہمارے ذہنوں میں جو ہے واضح ہو جائیں گا تو اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے اعمال کرنا بہت آسان ہوگا، اور کوئی عمل ہمارے لیے مشقت بھرا نہیں نظر آئے گا، کوئی عمل ہمارے لیے تکلیف دہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہم جنت حاصل کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے، اور جب ان جنت کی نعمتوں کو، اس کی قدر کو، اس کی منزلت کو، اس کی قیمت کو ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے وہ جاننے کے بعد ہر عمل میں آگے بڑھنے کی جو ہے کوشش کریں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ تصور چونکہ ہمارے ذہن میں واضح نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب جنت کی بات آتی ہے یا جہنم کے تذکرے آتے ہیں تو ہمیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہم ذرہ برابر ڈرتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے دل میں کوئی لالچ نظر آتی ہے کہ ہاں مجھے اس کو حاصل کرنا ہے، ہاں یہ عمل کروں گا تو میرا رب اس چیز کا وعدہ کرتا ہے، اگر میں یہ عمل نہیں کروں گا تو مجھے اس کی وعید سنائی جا رہی ہے جہنم۔ میرے پاس یہ ہمارے پاس آج ڈر نہیں رہا، تو آئیے جنت کی کچھ نعمتیں آپ کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک اور وضاحت آگے میں عنوان کی طرف بڑھوں اور کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جو ہے جنت اور جہنم کے تعلق سے آئیے یہ کیا چیز ہے اور اللہ رب العزت نے اس کو کیسے بنایا ہے
اور کن کوششوں کے بعد یہ ملتی ہے، اس تعلق سے ایک ایسی گواہی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جس گواہی کا یقیناً ہم انکار نہیں کر سکتے، اور وہ گواہی ہے جبرائیل علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حدیث اس طرح سے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہا، حدیث سنیے کس طرح سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا، جب اللہ رب العزت نے جو ہے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے جبرائیل، میں نے جنت اور جہنم بنایا، تم جا کے ذرا میری جنت دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اور آ کر جو اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ اے جبرائیل، کیسی لگی تمہیں میری جنت؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں، حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ جو ہے تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنیں گا اس میں ضرور داخل ہوں گا۔ اور پھر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جو ہے جنت جن مصائب سے گھری ہوئی ہے، جن تکلیفوں سے گھری ہوئی ہے، جو کنڈیشنز اس کے لیے، وہ کنڈیشنز لگا دیے جائے۔ پہلے جنت بنائی، جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تیری عزت کی قسم، کوئی انسان اس کے بارے میں سن لے بغیر داخل ہوئے کہ نہیں رہیں گا اس میں۔ فرشتوں سے حکم ہوا کہ جاؤ فرشتوں، جنت میں حاصل کرنے کی تکلیفوں کو پھیلا دو، اس کے اطراف پھیلا دی گئی۔ پھر کہا، جبرائیل جاؤ اب دیکھ کے رہو جنت۔ جبرائیل علیہ السلام پھر جاتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کے مصائب کو دیکھتے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے جو سٹیپس، جو تکلیف ہے وہ دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے اس بات کو بھی یوں بیان کیا، آپ سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، جب اس کی مشکلات اور مصائب کو دیکھا تو فارغہ الہی میں کہا، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے شاید اس میں کوئی بھی داخل نہیں۔ جنت یہ آسانی سے ملنے والی چیز، جنت فرائض کو چھوڑ کر آرام سے گھر میں سونے سے ملنے والی چیز، جنت کو ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی بھی پالے، اس میں بھی عائش ہو جائے اور آخرت بھی مل جائے، کوئی ایسی چیز۔ تو کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جو مصیبتیں تو نے رکھی ہے اس کو حاصل کرنے میں شاید کوئی حاصل نہیں کر پائیں گا اس کو۔ پھر کہا، جاؤ جہنم دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جہنم دیکھنے گئے، آپ نے جہنم کی سیر کی، اس کی تکلیفوں کو دیکھا اور آ کر کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم ہے اللہ، کوئی بھی انسان اس کے بارے میں سن لے گا کبھی اس میں نہیں جائیں گا، مطلب اس کی عذابوں کو جب دیکھ لیں گا، سنیں گا تو اللہ اس میں کبھی نہیں جائیں گا۔ اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں سے کہا، فرشتوں، جنت جہنم کے اطراف اس کی جو ہے عیش اور عشرت جس کو ہم کہیں گے، جہنم کے اطراف وہ تمام چیزیں فرشتوں جو ہے پھیلا دو جس کی وجہ سے انسان جو ہے جہنم میں چلا جائے گا، مطلب وہ آسانیاں، وہ عیش، وہ دنیا پرستی، مطلب جہنم میں جانا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ جنت کا راستہ چھوڑ دیا، تکلیفوں کو چھوڑ دیا، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ پھیلا دی گئی شہوت اور جو چیزیں ہوتی جہنم کی طرف ڈال دی گئی، جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سے کہا کہ اللہ نے کہا ان سے کہ جاؤ اب جا کر جو جہنم، وہ جاتے جہنم کی طرف کہتے ہیں، اے اللہ تیری جو عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے شاید کوئی بھی اس سے بچ نہیں پائیں گا، اس لیے کہ جو شہوتیں، جو لذتیں تو نے اس کے طرف پھیلا دیے جہنم کے، شاید کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں پائیں گا اور کوئی بھی انسان اس میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہیں گا۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، جنت حاصل کرنا یہ آسان چیز نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں ہیں، اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں، اس کے لیے کوششیں ہیں۔ ہم جتنے آسانی سے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اتنے آسانی سے نہیں ملتی، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے جنت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جنت کے تعلق سے، فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا، جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ سنو اللہ کا مال بہت مہنگا ہے، خبردار اللہ کی جنت بڑی مہنگی ہے۔ جو سنا جس نے وہ دوڑا، مطلب جس نے بھی سنا جنت کے بارے میں وہ بھاگا مطلب اس کے لیے اس نے کوشش کی اور پھر کوشش کی تو اس نے حاصل کیا، اس لیے کہ اللہ کا مال سستا نہیں ہے، اللہ کی جنت سستی چیز نہیں، آسانی سے اس کے لیے دوڑنا پڑے گا، اس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا، اس کے لیے بڑی مشقتیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے جنتیں جو ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی نعمتوں کے تعلق سے ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے جو شخص جو ہے جنت پانا چاہتا ہے وہ دنیا میں چین کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور میں نے جنت کے خواہشمند کسی انسان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جہنم سے جو شخص بھاگنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے، وہ سو نہیں سکتا۔ سکون کی سونا نہیں مطلب یہ نہیں کہ انسان سوئی نہ، معنی یہ کہ سکون سے سو نہیں سکتا، سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور جنت حاصل کرنے والا شخص دنیا میں سکون کی زندگی نہیں گزار۔ آج ہمارا معاملہ تو اتنا سکون کا ہے، پھر ہمیں اللہ سے جنت کی امید ہے اور پھر ہم چاہتے ہیں جہنم سے اللہ ہمیں نجات دے، اور اعمال اور کوششوں کے اعتبار سے ہم رتی برابر بھی آگے بڑھنا اس معاملے میں۔ تو کہا میں نے کسی انسان کو جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے سوتے ہوئے نہیں دیکھا
اور کسی انسان کو جنت میں داخل ہونا چاہتے اسے بھی، تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا، آخرت میں انعام و اکرام حاصل کرنے والے اعمال دنیا کے اعتبار سے بڑے کڑوے اور کثیرے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی جو ہے مٹھاس ہے۔ دنیا میں جو اعمال کرنا سخت جاتا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بہت آسان ہے، مطلب آخرت کے اعتبار سے میٹھے پھلدار ہے، اور دنیا کے اعتبار سے جو اعمال میٹھے ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے بہت کڑوے ہیں۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ دنیا کو ہم کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، تبھی آخرت کو ہم جو ہے پا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا، دنیا کے تعلق سے صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ ہی اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب دنیا مومن کے لیے قید ہے، جس میں قید خانے میں کیسے انسان زندگی گزارتا ہے، بس جیسے مل جائے، جو ہو جائے، جیسے تیسے گزر جائے، آزاد ہوں گے تو پھر سب دیکھا جائے گا، ہے نا۔ تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس لیے کہ اس پہ بہت سارے اصول، ضوابط، لوازمات، حرام حلال لاگو ہوتا ہے، جس کے سے بڑی مشکل زندگی گزارتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ آزاد ہے۔ اور کافر کے لیے جو انکار کرتا ہے اسلام کا، اس کے لیے دنیا جو ہے جنت ہے، وہ سب کچھ جو چاہے کر لے، لیکن آخرت کے لیے بہت مشکل۔ جنت کو حاصل کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، اس کی نعمتیں یہ فری نہیں ملتی ہے، اس کے لیے بہت محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ آئیے اب جنت کے کچھ نام اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جنت کے ناموں میں کئی نام جو آتے ہیں، انشاءاللہ عزیز جو میں آگے کی اب باتیں آپ کے ساتھ کوشش کروں گا، اس چیز میں جو حدیث کا اور قرآن کا حقیقی جو متن ہے، ریئل جو ٹیکسٹ ہے، وہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے نہ رکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ احادیث جنت اور جہنم کے بارے میں اور قرآنی آیتیں بہت طویل، بہت لمبے آیتیں، اتنی آیتیں، کہیں کہ مسلسل 15 20 آیتیں جنت کے تذکرے چلتے رہتے ہیں۔ یقیناً میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ان تمام تذکروں کو رکھوں، تو میں جنت کی نعمتوں کو گنواؤں گا اور حدیث سے اور قرآن کے اس متن سے اتنا جملہ نکالوں گا جس میں نعمت کا تذکرہ آ رہا ہے، نعمت کا تذکرہ کہ یہ نعمت ہے، ایسے لباس، ایسے پینے کی چیزیں، ایسے کھانے کی چیزیں، ایسے رہنے کی چیزیں، چونکہ تمام تر تفصیلات رکھنے کا جو موقع نہیں ہے ہمارے پاس، تو اب ہم اس طرح سے لیں گے انشاءاللہ کہ میں حوالہ دوں گا، اور حوالے کے بعد انشاءاللہ عزیز اس حدیث سے اور اس قرآن کی آیت سے کیا نعمت پتہ چل رہی ہے، وہ نعمت آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ میں جو کوشش کروں گا۔ تو جنت کے کچھ نام جو قرآن سے ثابت ہے، جو چلتی ہے، وہ یہ ہے، جیسے دارالسلام، سلامتی کا گھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جو ہے متقین، متقی اور پرہیزگار لوگوں۔ اسی طرح جنت کا نام ایک ملتا ہے دارالقرار، قرار پانے کا، رک جانے کا، ٹھہر جانے کا گھر۔ اسی طرح ایک نام ہے دارالآخرہ، آخرت کا گھر۔ اسی طرح جنت کا ایک نام جنت النعیم، بہت ساری قرآنی آیتوں میں تذکرے آتے ہیں، نعمتوں والے باغات، نعمتوں والی جنت۔ اسی طرح جنت کا ایک تذکرہ جنت العدن، یہ جنت کی ایک قسم، اعلیٰ قسم ہے جنت العدن، تو یہ جو ہے یہ ایک جنت ہے۔ اسی طرح جو ہے جنت الفردوس، جس کے تعلق سے ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب بھی اللہ سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس اللہ کے عرش کے نیچے ہے بالکل۔ تو یہ جنت کے کچھ نام ہیں جن کا تذکرہ، اور اس کے علاوہ کئی ایک نام قرآن نے اور احادیث نے جنت کے لیے۔ اسی طرح جو ہے جنت کی جو شان کیا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس کی نعمتیں کیا ہیں۔ تو جنت کی نعمتیں اور خوبیاں بیان کرنا اس دنیا میں یا سمجھانا یا اس کا تصور کرنا ناممکن ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے۔ ذرا جو ہے مسلم کی روایت ہے، جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جو ہے جنت ایسی نعمتوں والی جگہ ہے، ایسی نعمتوں کو کیا کہیں گے آج کے زمانے میں، سہولتوں والی جگہ ہے جس کو آپ کہیں، اتنی عیش و آرام کی جگہ ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں نعمت والی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ مطلب جو کچھ اب باتیں آئیں گی یہ ہمارے تصور سے باہر ہے، ایسا ہوں گا لیکن کیسے، حقیقت تو بس جب دیکھیں گے تو ہی پتہ چلنے والا، لیکن ہونے والا ہے۔ تو کیا کہا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے تعریف نہیں سنی، اس کی سمجھنے کی طاقت نہیں، کانوں میں سننے کی طاقت نہیں، کسی کان نے نہیں سنی، اور ایسی چیز ہے کہ کسی ذہن میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں گزر سکتا، انسانیت خاسر ہے اس کو تصور بھی گزارنے سے۔ آپ تصور کیجئے نعمتیں کیا کیا سہولتیں آپ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگوں کی تصورات تو بہت کم لمٹ تک جا کے ختم ہو جائیں، کیونکہ جس نے جو نعمت دیکھی وہ اس سے اوپر کا سوچیں گا، ہے نا، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ عیش و آرام کس کو کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ہی عیش و آرام سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی سمجھ لیجئے کوئی انسان گیا اور کسی بادشاہ کا پرانا محل دیکھ کر آیا، تو دیکھ کر آنے کے بعد بولتا اور یار کیا عیش کرے بادشاہ نہیں،
اب انہیں تو سوچے بھی نہیں ہوں گے، ایسا کھاتے ہوں گے، ایسا پیتے ہوں گے، ایسا بناتے ہوں گے، ایسا سوتے ہوں گے، ایسا اڑتے ہوں گے. تو کبھی کبھار تو اس دنیا کی جو نعمت ہے وہ سوچنا محال ہوتا ہے ہم کو. جو بادشاہ اور سلاطین بڑے بڑے لوگ جو فائدہ اٹھاتے ہیں، سوچنا بھی تصور نہیں ہوتا. تو جنت تو رب نے مہمان نوازی کے طور پر ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے، یقیناً اس کو کوئی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم کیا کیسے کیا 7 اسٹار تک تصور کر سکتے ہیں بس، اور کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ سہولتیں نعمتوں کا اس سے اوپر نہیں آتے ہمارے ذہن. کسی نے وہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کبھی، ہے نا؟ تو آپ اندازہ لگائیے، جنت رب نے تیار کردہ چیز، یہ تو انسان بنا رہے ہیں سب کیا ہوں گی. بہرحال کوئی ذہن سوچنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ کیا انعام ہمارے لیے ڈھکا رکھا ہے. بس ایک چھوٹی سی زندگی جو 60 70 80 90 100، اس سے آگے میں سمجھتا ہوں جانا بیکار ہے. بہت کم پار کرتے ہیں. بس اتنے سال کی زندگی ہے جس میں سے شریعت نے اجازت بھی دی آپ کو کہ آپ جو ہے جتنی ضرورت ہے اتنا سوئے بھی، ہے نا؟ تو اگر سونے کو اگر ہم اندازہ لگائے، سونے سے اٹھ کر نہانے تک وقت 8 گھنٹے لگ جاتے. 6 گھنٹے سویا، اٹھا، نہایا کر، ہے نا؟ 8 گھنٹے لگتا ہے. تو گویا 35% تو یہی زندگی نکل گئی. 60 سال جیا تو 20 سال تو سویا. 40 سال کی بات ہو رہی. 40 سال میں بھی اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل نماز اور روزے ہی کرتے رہو. اس میں بھی کہہ رہا کام کرو اور کاج کرو اور شادی بیاہ کرو اور دنیا کے معاملات بھی کرو، ہے نا؟ یہ بھی کرو اور دین پر بھی چلو. کما دما بھی، زندگی دنیا کی بھی اچھی بناؤ اور آخرت کی بھی تیار کرو. تو اگر ویسا تصور کیا جائے تو اور ایک 20 سال ہمارے سمجھ اس میں نکل جاتے ہیں، بچے پھر 20 سال. اس کا مطالبہ ہو رہا ہے. لیکن وہ بھی ہم دیکھتے ہیں بڑا محال جاتا ہے ہمارے لیے. پھر ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اتنی آسان دنیا کی سہولتیں کہ آپ کو آسانی سے ملتی ہے، بغیر مشقت کے نہیں ملتی. جنت بھی بغیر مشقت کے نہیں ملنے والی. اس چیز کو سمجھنے کی بات. ٹھیک.